کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز دوستوں اور بزرگوں، نکاح ایک ایسے معاہدے کا نام ہے جس میں دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ مرد کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، عورت کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اوپر جو دوسروں کے حقوق ہے اس کو جاننے کی اور اس کو پورا کرنے کی کوشش اور فکر کریں۔ دنیا کے اندر جو رشتے ہیں وہ صرف جذبات سے مکمل نہیں ہو سکتے۔ رشتوں کی ادائیگی کے لیے اور رشتوں کو نبھانے کے لیے جو اپنے ذمے فرض ہے، جو ذمہ داریاں ہیں، اس کو ادا کرنا ضروری ہے، جو حقوق ہیں اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو حقوق مرد کے لیے رکھے ہیں، جو حقوق عورتوں کے لیے رکھے ہیں، اس کو قرآن و حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ کوئی گوشہ اللہ نے باقی نہیں رکھا ہے، کوئی گوشہ اللہ تبارک و تعالی نے چھوڑ نہیں دیا ہے جس کی وجہ سے انسان پریشان ہو اور الجھن کا شکار ہو۔ اللہ تعالی نے اسلام کو صرف کتاب کی شکل میں اتار نہیں دیا، بلکہ قرآن کریم کے ساتھ اللہ نے صاحب قرآن کو بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ آپ کے بھیجنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ قرآن کا جو پیغام ہے وہ لوگوں کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جائے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ بہت سے لوگ اس کے ذریعے گمراہی میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب قرآن سے گمراہی کا کیا مطلب؟ میں آپ کو ایک مثال بیان کروں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب نے مجھ سے رابطہ کر کے کہا کہ ایک نوجوان لڑکا، اور وہ اچھا خاصا ڈگری ہولڈر، تعلیم یافتہ، لیکن وہ انکار کر رہا ہے، نمازوں کا انکار کر رہا ہے کہ نہیں، قرآن کریم کے اندر نماز کی تفصیلات کہاں بیان کی گئی ہیں، اور قرآن کریم کے اندر رکعتوں کی تفصیلات نہیں بیان کی گئی ہیں، اور روزے کی تفصیل نہیں ہے، تو روزہ اتنے وقت سے اتنے وقت تک کیوں رہتے ہیں، اور نماز اتنے رکعت کیوں پڑھتے ہیں، یہ چیزیں تو قرآن میں نہیں بیان کی گئی ہیں۔ اب اس کو یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی کی چیز ہے، اور اس گمراہی کو سمجھنا بھی بہت آسان ہے۔ آپ سب کے سب یہاں پر تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور پڑھے لکھے احباب ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ ایک ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، ایک آئین ہے۔ اس کانسٹیٹیوشن نے ہمیں اس ملک کے اندر بہت سی ہمارے اوپر رسپانسبلٹیز بھی رکھی ہیں، اور ہمیں بہت سے رائٹس بھی دیے ہیں، ہمارے حقوق بھی بہت سے ہیں، ہمارے فرائض بھی بہت سے ہیں۔ لیکن آپ یہ بتائیے، کانسٹیٹیوشن کی کوئی کتاب لے کر وکیل بن سکتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن، آپ انگریزی جانتے ہیں، ہندی جانتے ہیں، لیکن کیا ایک انگریزی پڑھنے والا انسان اور ہندی جاننے والا شخص کانسٹیٹیوشن کی کتاب کو لے کر کوئی وکیل بن جاتا ہے؟ کوئی جج بن جاتا ہے جو فیصلے کر دے؟ نہیں، بلکہ ایک ایک آرٹیکل کے پیچھے آپ ایک وکیل اپنی تعلیم کے زمانے میں محنت کرتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ اس آرٹیکل کی ڈیفینیشن اور فلاں جج نے فلاں کورٹ میں اس طرح سے کیا ہے، اور پھر اس کے اندر امینڈمنٹ بھی ہوئے ہیں، اس کے اندر تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں۔ یہ ساری تفصیلات جب تک انسان جانتا نہیں ہے اور سالوں تک جب تک اسے پڑھتا نہیں ہے، تب تک ایک انسان وکالت کے لائق نہیں بنتا ہے۔ کانسٹیٹیوشن کو بھی سمجھنے کی صلاحیت نہیں پیدا ہوتی۔ ایک انسانی قانون جسے انسانوں نے مل کر بنایا، چند انسانوں نے مل کر ایک ملک کے لیے بنایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دنیا 60-70 سال سے آباد نہیں ہے، یہ آپ کا جمہوری ملک آزادی کے بعد سے اس کا ایک قانون بنا۔ آپ یہ جانتے ہیں، اور ایک ادنا سا تعلیم یافتہ شخص بھی یہ جانتا ہے کہ اس کو صرف پڑھ کر کوئی آدمی اس کتاب کے جو ہے سینٹنس کو پڑھ کر کوئی وکیل اور جج نہیں بن سکتا، کوئی فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتا۔
تو قرآن کریم جو رہتی دنیا تک کے لیے کتاب ہدایت بنائی گئی ہے، قرآن کریم جس کو آخری کتاب کی شکل دی گئی ہے، قرآن کریم جس کو تمام انسانوں کے لیے نازل کیا گیا ہے، وہ صرف یورپ کے لیے نہیں ہے، وہ صرف بر صغیر کے لیے نہیں، وہ بر اعظم کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ رنگوں میں اختلاف انسانوں میں ہے، کالے گورے اور مشرق مغرب شمال جنوب، زبانیں الگ، تہذیبیں الگ، تمدن الگ، ثقافت الگ، لیکن قرآن کریم وہ سب کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، سب کے لیے فیصلہ کن کتاب ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنا، اس کی ڈیفینیشن کو جاننا، موقع محل کے اعتبار سے اس کے تفسیر کو سمجھنا اور شریعت کی روح کو سمجھنا، یہ بہت اہم اور ضروری کام ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم سیکھیے یا اہل علم کی صحبت میں رہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالما او متعلما، یہ دیکھو علم سیکھنے والے بنو، سکھانے والے بنو، علم سے محبت کرنے والے بنو، لیکن جہالت والے گروہ میں اپنے آپ کو مت شامل کرو۔ اسلام ایک ایسی چیز نہیں ہے جو کتاب کے اندر ہو، اسلام وہ نہیں ہے جو مسجدوں کے اندر صرف نظر آئے، اسلام وہ نہیں ہے جو مدرسوں کے اندر نظر آئے، اسلام صرف وہ نہیں ہے جو کسی مکتب میں نظر آئے، اسلام وہ ہے جو آپ کی چلتی پھرتی زندگی میں نظر آئے۔ اسلام کی کامیابی یہ ہے کہ آپ کے کاروبار میں نظر آنا چاہیے، آپ کے بزنس میں اسلام نظر آنا چاہیے، آپ کے معاہدوں میں اسلام نظر آنا چاہیے، آپ کے گھر میں اسلام نظر آنا چاہیے، آپ کی شادی بیاہ میں اسلام نظر آنا چاہیے، آپ کے ایگریمنٹس میں اسلام نظر آنا چاہیے، آپ کے معاہدوں میں اسلام نظر آنا چاہیے۔ اسلام اس حقیقت کا نام ہے۔ اسلام رسومات کو توڑنے کے لیے آیا ہے، اسلام غلط افکار کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، اور اسلام نے غلط تصورات کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، اسی وجہ سے آپ نے یہ دین کے جذبے کے نے آپ کو مسجد تک پہنچایا کہ نکاح بھی مسجد میں کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، مسجد نبوی، صرف نماز کے لیے نہیں تھی کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے چلے جائیں۔ آج کل ہم نے اپنے امام کو صرف 2 رکعت کا امام بنا رکھا ہے کہ اس امام کا کام صرف یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھا کر وہ اپنے حجرے میں داخل ہو جائے، پھر عصر کی نماز میں پھر وہ حجرے سے نکلے اور مصلی سے پھر حجرے میں چلے جائے۔ ہم لوگوں نے امام کی یہ ویلو بنا رکھی ہے، ہم لوگوں نے ہی خود امام کو کی وہ سطح اور وہ جگہ دی ہے، اسی وجہ سے امام بھی اپنے اسی کام پہ قناعت کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اسلام کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسجد کا امام پورے محلے کی دینی رہنمائی اور دینی نگرانی کرنے والا ہونا چاہیے، اور اس محلے کے لوگوں کو اپنے تمام مسائل میں امام سے رابطہ کرنا چاہیے، امام کو اپنا مقتدی ماننا چاہیے۔ اگر آپ مقتدی ہیں تو امام آپ کا مقتدی ہے، آپ اس کی تقلید، اس کی اقتداء صرف 2 رکعت نماز میں مت کیجیے، اس سے شریعت کے مسائل پوچھیے، کاروبار کے مسائل پوچھیے، نکاح کے مسائل پوچھیے، خلا کے مسائل پوچھیے، تجارت کے مسائل پوچھیے، زندگی کے تمام مسائل کا حل اللہ نے اسلام کے اندر رکھا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس جوڑے کو، اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دیا مسجد میں نکاح کے انجام دینے کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد دار القضاء بھی تھی، وہاں فیصلے بھی ہوتے تھے۔ آج بھی ہمیں اپنی مساجد کو مرکزی حیثیت دینی چاہیے، مساجد میں تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے، مساجد سے نکاح کے فرائض بھی انجام دینے چاہیے، تجارت کے تعلق سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے وہ مسجدوں میں اس کے حلقے لگنے چاہیے کہ دینی اعتبار سے ہم تجارت کریں۔